افطاری گھر میں کرنا افضل ہے یا مسجد میں کرنا افضل ہے؟ تو یہ انشاءاللہ میں کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کروں گا۔ افطاری تو ہم کرتے ہیں، افطاری سے متعلق کچھ مسائل بھی بیان کیے تھے میں نے۔ افطاری انفرادی بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ایک آدمی اکیلا ہے، افطاری کا وقت آ گیا، کر لیا اس نے، یہ بھی جائز ہے۔ اجتماعی افطاری بھی جائز ہے، کچھ لوگ اکٹھے مل کر افطاری کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، شرعاً اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور افطاری جو ہے وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی جائز ہے۔ افطاری مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ البتہ اچھا، بعض حضرات افطار پارٹی کرتے ہیں۔ افطار پارٹی کا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ اس سے پہلے میں یہ بیان کروں افطاری گھر میں افضل ہے یا مسجد میں، یہ افطار پارٹی والا مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، یہ افطار پارٹی میں جانا چاہیے؟ تو جی، مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے، کھانے کے لیے بلاتا ہے، افطاری کے لیے بلاتا ہے، تو اس میں جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدیث میں آیا ہے مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو پھر نہ جائے، یا وہاں منکرات ہو پھر نہ جائے۔ ایسی پارٹی جس میں منکرات ہو اس میں نہیں جانا چاہیے، کوئی بھی پارٹی ہو۔ مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کی پارٹی میں، افطار پارٹی میں جاتے ہیں، حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں، اس کی دعوت کو قبول کرے، مسلمان بھائی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افطاری میں اگر ایسی چیز ہے جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے، یا وہاں نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، افطاری تو ہو رہی ہے، دبا دبا کے لوگ کھا رہے ہیں، نہ کوئی اذان دینے والا ہے، نہ کوئی نماز کا اہتمام ہے، کھانے پینے کا زبردست اہتمام کیا ہے، کہتے جی بڑی زبردست افطاری تھی، اور ہم فارغ ہوئے 2 گھنٹے بعد، نہ مغرب کی اذان، نہ مغرب کی نماز، عشاء کی تراویح بھی گئی ہے، اور ایسی افطاری ہے۔ ایسی افطاری میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، افطاری میں ایسی ہو جس میں اذان بھی ہو، جس میں نماز بھی ہو، جس میں آپ کی تراویح کی ترتیب بھی خراب نہ ہو، آپ عشاء کی نماز بھی آپ کی نہ چھوٹے، جماعت بھی نہ چھوٹے، اور افطاری آپ کریں، دعا بھی کریں، اور اس قسم کی افطاری ہو پھر تو جائے۔ لیکن ایسی افطاری ہو جس میں نہ اللہ کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، یہ افطار پارٹی نہیں ہے، یہ تو آپ نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ افطاری گھر میں کرے یہ افضل ہے یا مسجد میں کرے افضل ہے؟ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، جائز دونوں ہے۔ اب یہ افضل گھر کو کہنا یا مسجد کو کہنا، یہ متعین کرنا، یہ تعین مشکل ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پر۔ گھر میں افطاری کرنے کا بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ گھر میں افطاری کریں گے تو گھر والے سب آپس میں بیٹھیں گے، محبتیں بڑھتی ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، افطاری کا ماحول گھر میں بنتا ہے، روزوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، سحری سے، افطاری سے، انہی چیزوں کو دیکھ کر تو بچے، وہ روزوں کا شوق ان میں پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر افطاری کرنے میں یہ فائدہ ہے۔ مسجد میں افطاری کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد میں افطاری کا فائدہ ہے، آپ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، محبتیں بڑھیں گی۔ مسجد میں افطاری کا فائدہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز جماعت سے ہوگی۔ مسجد میں افطاری کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن پڑھ لیں گے آپ، دعا کر لیں گے آپ ایک اچھے ماحول میں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گھر میں بھی اور مسجد میں بھی ایسی ترتیب بنائے کہ دونوں سلسلے آدمی کے چلیں، گھر والا ماحول بھی آباد رہے، مسجد والا ماحول بھی آباد رہے۔ البتہ برطانیہ میں، ہم یہاں رہتے ہیں برطانیہ میں،
یہاں میں انکریج یہ کرتا ہوں کہ مسجد میں افطاری ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ میں خود بھی مسجد میں افطاری کرتا ہوں، کبھی کبھار گھر میں بھی کرتا ہوں، اور مسجد میں اس لیے افطاری کرتا ہوں کہ یہاں مسجد میں ماحول بن جاتا ہے، ہمارے نوجوان آتے ہیں، یہ بچے آتے ہیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں، وہ مسجد سے جڑ جاتے ہیں، دین کے قریب ہوتے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ بعض مرتبہ یہ ہمارے نوجوان جو بچے ہیں یہ اپنے ساتھ دوسرے لڑکوں کو بھی لے آتے ہیں، وہ اس مسجد میں اس ماحول میں افطاری کر لی، یہاں تراویح میں شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو افطاری کی وجہ سے مسلمان ہو گئے؟ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی واقعہ سنایا ہوگا، بریڈ فورڈ میں ایک انگریز مسلمان ہوا، تو اس سے لوگ پوچھتے تھے کہ جی آپ مسلمان ہوئے تو اس کی وجہ کیا بنی، آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو وہ لوگوں سے کہتا تھا I accepted Islam because of پکوڑے، I accepted Islam because of پکوڑے۔ وہ ایسی مزاحیہ طور پہ یہ بات خوشی کی وجہ سے یہ کہتا تھا۔ اچھا، وہ اس لیے کہتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے جو دوست تھے وہ مسلمان تھے، تو وہ مجھے مسجد لے گئے افطاری کے لیے، افطاری کی دعوت دی، کہا جی مسجد میں آؤ ہم افطاری کرتے ہیں، بڑا جناب لطف آتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں چلا گیا، انہوں نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا، اس میں جناب پکوڑے تھے، سموسے تھے، تو میں نے وہاں پڑے پکوڑے سموسے کھائے، ماحول وہاں کا مجھے بڑا اچھا لگا، اس ماحول نے، اس مسجد نے، اس ماحول نے، اس دینی جو ماحول تھا اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اسلام سے متاثر ہوا، میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں سے I accepted Islam because of پکوڑے۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، کتنے یہاں انگریز ہے جو نون مسلم ہے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا ایک ہی کمپنی میں، تو پھر وہ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ان کی وجہ سے افطاری میں آ گئے، وہ کہتے جی ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے آپ کے دوست ہوں گے انگریز، وہ جناب روزہ بھی رکھتے ہیں، پورا روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ، وہ سحری کا ٹائم معلوم کرتے ہیں جی سحری کتنے بجے ہوگی، پھر وہ باقاعدہ پھر پورا دن، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ اپنے دوستوں کے اس ماحول سے متاثر ہو کر روزے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مواقع ملتے ہیں، اس سے دین کی دعوت ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، تو اس لیے میں زیادہ انکریج کرتا ہوں، اس کو ترغیب دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں گھر میں بھی افطاری ہم کریں لیکن مسجد میں بھی آنا چاہیے، مسجد کو بھی آباد رکھیں تاکہ ہمارے افطاری میں دوسرے مسلمان شریک ہو جائے۔ تو اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں جگہ زیادہ افضل ہے فلاں جگہ کم افضل ہے، نہیں، یہ حالات اور جناب کیا ہے جگہ کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے کون سی جگہ آپ کے لیے افطاری افضل ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بھی کریں اور کبھی کبھی مسجد میں بھی آ جائے کریں، دوستوں کو لے کر آئے، اس ماحول میں آپ بیٹھیں گے، آپ کے وہ دوست بیٹھیں گے، وہ دین سے متاثر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔